نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما بعد السلام معزز سامعین و حضرات، آج کے میرے اس ویڈیو کا مقصد اور اس کا موضوع لاوارث کراچی۔ آج کی میری اس ویڈیو کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے وہ سیکورٹی سے ریلیٹڈ ہے کراچی کی، دوسرا حصہ کراچی کی صفائی سے ریلیٹڈ ہے۔ پہلے حصے میں جو یہ میں ویڈیو آپ کو ٹی وی اسکرین پہ دکھا رہا ہوں، یہ ایریا ہے لیاقت آباد فلائی اوور کا۔ لیاقت آباد فلائی اوور کو جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں ٹی وی اسکرین پہ، اس فلائی اوور کے نیچے کا حصہ ابھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ فلائی اوور کے نیچے کا حصہ ہے۔ اس فلائی اوور کے نیچے رہنے والے جو لوگ ہیں، ان کا نہ کوئی ریکارڈ ہے، نہ کوئی آئیڈینٹی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیسے رہ رہے ہیں۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ کہ کراچی کے یہ جتنے بھی فلائی اوورز ہیں، یہ جتنی بھی اس قسم کی جگہیں ہیں جہاں پہ یہ اس قسم کے لوگ رہ رہے، کہ جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں، جن سے کوئی معلومات لینے والا نہیں کہ جناب آپ یہاں کراچی کے اندر کیسے آئے، کیسے رہ رہے ہیں، آپ کو کس نے اجازت دی ان پلوں کے نیچے رہنے کی۔ اور اس معاملے کی حساسیت بھی میں آپ کو بتاتا چلوں۔ اس فلائی اوور کے ساتھ ہی لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ایک امام بارگاہ ہے، اور فلائی اوور کے نیچے سے جائیں گے تو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ شکیل کارپوریشن کے نام سے ایک اپارٹمنٹ ہے، وہاں ایک مسجد ہے۔ تو یہ مسجد اور امام بارگاہ پہلے بھی دہشت گردی میں استعمال ہوتی رہی ہیں۔ دہشت گردوں نے ان مسجدوں کو، امام بارگاہوں کو نشانہ بنایا۔ ان پلوں کے نیچے رہنے والے لوگوں کا ریکارڈ کون مینٹین کرے گا؟ آیا کراچی کیا لاوارث شہر ہے؟ اس شہر کا کوئی والی وارث نہیں، کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں کہ جناب آپ کو کس نے اجازت دی کہ آپ کراچی آئے اور آنے کے بعد کسی بھی پل کے نیچے ڈیرا ڈال لیں۔ وہیں ان کی اولادیں بھی پیدا ہو رہی ہیں، وہیں ان کے سارے معاملات ہو رہے ہیں، ٹرانسپورٹ ان کے پاس ہے، چنچی رکشے ان کے پاس ہیں، کاروبار یہ کر رہے ہیں، تو کیا یہ گھر کرائے پہ لے کے نہیں رہ سکتے؟ یہ جو فلائی اوور آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ناگن کا فلائی اوور ہے۔ ناگن کے فلائی اوور کے نیچے رہنے والے یہ جو لوگ ہیں، ان سے بھی کوئی پوچھنے والا نہیں کہ بھائی آپ کہاں سے آئے، کیسے آئے۔ اس ناگن کے فلائی اوور کے نیچے رہنے والے لوگوں کی وجہ سے ابھی کچھ عرصہ پہلے جو گرین بس کا ٹریک بنایا گورنمنٹ نے، اس ٹریک کے اوپر ایک بچہ آ گیا تھا اور اس بچے کی وجہ سے حادثہ ہوا، بس کو نقصان ہوا اور لوگ زخمی بھی ہوئے۔ اور یہ جو فلائی اوور میں آپ کو ٹی وی اسکرین پہ دکھا رہا ہوں، یہ عیسیٰ نگری والا فلائی اوور ہے، جس کے اوپر لیاری ایکسپریس وے کا جو ہے روڈ بھی چل رہا ہے۔ تو یہ جو پلوں کے نیچے رہنے والے لوگ، پلوں کے ساتھ رہنے والے لوگ، لیاری ایکسپریس وے کے ساتھ رہنے والے لوگ، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کہاں سے آئے؟ کیا سندھ کے شہری، چاہے وہ سندھ انٹیریئر سندھ کے رہنے والے ہوں یا کراچی کے رہنے والے ہوں، کراچی کا باشندہ اور انٹیریئر سندھ کا باشندہ دونوں سندھ کے سپوت ہیں، دونوں سندھ کے شہری ہیں۔ کیا سندھ کے شہری کو کراچی کے رہنے والے کو اجازت ہے پاکستان کے اور مختلف صوبوں میں جا کے اس طریقے سے رہنے کی؟ ان لوگوں سے کون پوچھے گا؟ میرا سیکورٹی اداروں سے دردمندانہ میری ریکویسٹ ہے، اپیل ہے، خدا را ان لوگوں سے پوچھا جائے۔ جس طریقے سے آپ نے افغان نیشنل لوگوں کو نکالا ہے جن کے پاس پاکستان کی نیشنلٹی نہیں تھی، تو ان سے بھی پوچھا جائے کہ یہ لوگ کس طریقے سے رہ رہے ہیں، کہاں سے آئے، کون ہیں۔ یہ جو پل میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ فلائی اوور دکھا رہا ہوں، یہ بھی لیاری ایکسپریس وے کا برج ہے۔ اس کے نیچے رہنے والے، تین اٹی کے پل کے نیچے رہنے والے یہ پوری ایک آبادی بنا دی ہے۔ اور یہاں تو حال یہ ہے کہ انہی آبادی کی آڑ میں منشیات کا دھندا بھی ہو رہا ہے۔ سیکورٹی ادارے جا کے چیک کریں، وہاں ہر قسم کی منشیات بک رہی ہے۔ کراچی کے جرائم ریلیٹڈ ہیں منشیات سے، منشیات ریلیٹڈ ہے جرائم سے۔ ان لوگوں سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کہ یہ لوگ کہاں سے آئے، کون ہے، کیسے یہاں رہ رہے ہیں۔ ان پلوں کے نیچے، برجز کے نیچے شہر کی شکل بھی خراب کر رہے ہیں، شہر کی شکل بھی برباد کر رہے ہیں۔ ہمارے شہر کراچی کو میگا سٹی کہا جاتا ہے،
کیا میگا سٹی میں رہنے کے کوئی قوانین ہیں، کوئی ضوابط ہیں، کوئی قواعد ان پہ لاگو ہوتے ہیں کہ نہیں؟ تو ان سے کون پوچھنے والا ہے؟ میری حکام بالا سے اپیل ہے کہ خدا را ان لوگوں سے پوچھیں، ان کی باز پرس کریں کہ بھائی کہاں سے آئے، کون ہے آپ، کیا آئیڈینٹی ہے آپ کی شناخت کیا ہے، اور اللہ نہ کرے یہاں کوئی حادثہ ہو جائے اسی لیاری ایکسپریس وے کے اوپر کراچی کے سندھ پولیس کے بہادر سپوت چودھری اسلم شہید کو بھی اسی لیاری ایکسپریس وے کے پل کے اوپر شہید کیا گیا تھا۔ تو ایسے کتنے ہی شہداء ہیں جن کی قربانیوں کے سبب کراچی میں امن و سکون آیا۔ اس امن و سکون کو برقرار رکھنے کے لیے ان لوگوں کا ڈیٹا بھی کلیکٹ کیا جائے، جس طریقے سے غیر ملکی افغانیوں کو اور بھی دیگر غیر ملکیوں کو پاکستان سے نکالا جا رہا ہے۔ اگر یہ پاکستانی شہری ہیں تو لیگل وے میں رہیں، کرائے پہ مکان لیں جس میں کرایہ نامہ بنے گا آپ کی ساری انفارمیشن ہوگی۔ پلوں کے نیچے رہنے میں آپ کی کیا انفارمیشن ہے، یہ دیکھیں آپ ٹی وی اسکرین پہ میں دکھا رہا ہوں کہ یہ ان کے پاس ٹرانسپورٹ بھی ہے، مہنگی چنگی رکشے بھی ہیں، ان کے پاس موٹر سائیکلیں بھی ہیں۔ جب تمام چیزیں ضروریات زندگی کی آپ کے پاس موجود ہیں، کیا آپ گھر نہیں لے سکتے؟ گھر بھی لینا آپ رینٹ کا، جس طریقے سے کراچی کا شہری جو بیچارہ خرید نہیں سکتا وہ رہ رہا ہے۔ اور یہ ناگن والا پل، اس کی حساسیت کا میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ایک امام بارگاہ ہے اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ایک مسجد ہے صدیق اکبر۔ تو یہ بڑا حساس علاقہ ہے، اس کی یہ حساسیت کا اندازہ لگائیں۔ اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اور ان پلوں کے نیچے رہنے والے لوگوں کی آڑ میں اگر کوئی آ کے ان میں رہنا شروع کر دے، ان کے اندر گھل مل جائے اور کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو جائے، بعد میں ہم لکیر پیٹیں گے اور کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ میرے شہر کو، میرے ملک پاکستان کو کسی بھی دہشت گردی سے محفوظ رکھے۔ اور یہ دوسرا میرے ویڈیو کا حصہ جو میں بھی آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ صفائی سے ریلیٹڈ ہے۔ اس میں جناب مرتضی وہاب صاحب میئر کراچی جو ہیں، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ مرتضی وہاب بھائی، آپ کو آپ کی پارٹی، شہیدوں کی پارٹی، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی پارٹی نے آپ کو اس قابل بنایا، آپ کو میئر کا عہدہ دیا۔ آپ سے ایک کراچی کا شہری ہونے کے ناطے، کیونکہ آپ بھی کراچی کے بچے ہیں، کراچی کے شہری ہیں، آپ کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری وہ بھی کراچی کے بچے ہیں، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ مرتضی وہاب بھائی، یہ آپ ڈی ایم سی والوں کو سمجھائیں، ان کو لگام ڈالیں۔ یہ ڈی ایم سی والے لوگ جس ٹائم صبح کراچی کے شہری اپنی نوکریوں پہ، اپنی مزدوریوں پہ جا رہے ہوتے ہیں، اس ٹائم ان کو صفائی یاد آتی ہے۔ یہ صفائی کے چکر میں لوگ دمے کے مریض بن رہے ہیں، سانس کے مریض بن رہے ہیں۔ یہ دیکھیں روڈوں پہ مٹی اڑا رہے ہیں دن کے وقت، جس وقت لوگ اپنے آفسوں میں جانا شروع ہو رہے۔ آیا کہ یہ صفائی رات میں نہیں ہو سکتی؟ میگا سٹی کا درجہ آپ اس شہر کو دیتے ہیں، اس شہر سے ٹیکس کلیکشن کرتے ہیں، اس کے ٹیکس سے ملک چلتا ہے، اور اس کے شہری جو ہے پہلے جو ہے غربت میں انسان مر رہا ہے، مہنگائی میں مر رہا ہے، پلس یہ کہ اب جو ہے یہ صفائی کے نام پہ جو ہے ہمیں دمے کا مریض بنایا جا رہا ہے، سانس کا مریض بنایا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں آپ روڈ کی کلیننگ ہو رہی ہے، روڈ کو صاف کیا جا رہا ہے۔ اب یہ جو صفائی کر رہے ہیں جناب، ایک تو یہ ٹریفک کو جام کر رہے ہیں، ٹریفک کنٹرول نہیں ہوتی، ٹریفک کا بیڑا غرق ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اب جو چنگچی میں جانے والے، موٹر سائیکل پہ جانے والے حضرات ہیں، بسوں میں جانے والے حضرات ہیں، وہ بیچارے ڈائریکٹلی اس سے افیکٹڈ ہوتے ہیں، ان کو ڈائریکٹلی ڈسٹ جو ہے پکڑتی ہے، اور یہ ڈسٹ اتنی خطرناک ہے جو جا کے آگے سانس کا مریض بنا رہی ہے کراچی کے لوگوں کو۔ تو مرتضی وہاب بھائی، میری آپ سے ریکویسٹ ہے، پلیز اس مسئلے کو دیکھیں۔ یہ صفائی کا معاملہ جو ہے، ان کو بولیں کہ یہ رات میں صفائی کریں، یہ دن کے وقت صفائی کریں جس ٹائم کراچی کے شہری جاگ گئے۔ یہ ایک اور روڈ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ نارتھ کراچی سیکٹر 5C2، 5C3، 5C1، 5C4 کی بیچ والی روڈ ہے۔ یہ روڈ 80% ٹوٹا ہوا ہے، ڈیمیج روڈ ہے، مٹی ہے۔ مٹی پہ جب آپ جھاڑو لگائیں گے تو مٹی پہ جھاڑو لگانے سے مٹی ہی اڑے گی، ڈسٹ اڑا رہے ہیں، مٹی اڑا رہے ہیں۔ ہوٹلز کھل جاتے ہیں جس ٹائم صبح لوگ ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں، مزدور کام پہ جانے والے، بیکریز کھل جاتی ہیں، کہیں حلوہ پوری کا سیٹ اپ لگا ہوا ہے وہ سب کھل جاتا ہے۔
اب جب لوگ یہ ناشتے کرنے والے بیکری آئٹم لینے والے لوگ یہ وہاں ڈسٹ اڑا رہے ہیں، مٹی اڑا رہے ہیں، لوگوں کو بیمار کر رہے ہیں۔ مرتضی وہاب بھائی میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو معاملے کو دیکھیں گے، سنجیدگی سے لیں گے، ان کو ڈی ایم سی والوں کو لگام ڈالیں کہ یہ اپنا صفائی کا معاملہ رات میں کریں جس ٹائم کراچی کے شہری سو جائیں، تاکہ جب صبح ہم کراچی والے سو کے اٹھیں تو ہمیں ایک اچھی صبح کا آغاز ملے، ہمیں ایک اچھا انوائرمنٹ ملے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اس پہ جو ہے مرتضی وہاب بھائی جو ہے ہماری اس بات پہ لبیک کہیں گے، اور یہ ڈی ایم سی والوں سے صفائی کا معاملہ جو بھی ہے یہ رات میں کریں، اس سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں، 80% 70% لوگ جو ہے سانس کے مریض ہو گئے۔ آپ یہ دیکھیں، میں ٹی وی اسکرین پہ دکھا رہا ہوں، کھڈے، مٹی، اس پہ جھاڑو لگ رہی ہے، روڈ تو ہے ہی نہیں نا۔ 80% کراچی جو ہے وہ چاند بنا ہوا ہے، ہم چاند پہ، دنیا چاند پہ آپ پہنچ رہی، ہم کراچی والے جو ہے وہ 15 سال پہلے پہنچ گئے۔ مصطفیٰ کمال صاحب کے ٹائم میں یہ صفائی کا سارا معاملہ رات کے وقت ہوا کرتا تھا، جب کراچی کے شہری سو رہے ہوتے تھے، اور اب جو ہے سسٹم ہی بالکل خراب کر دیا ان لوگوں نے۔ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھئی یہ کیا وجہ ہے، آپ رات کا کام جو ہے دن میں کس طریقے سے کر رہے ہیں۔ تو مرتضی وہاب بھائی میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں اس معاملے کو رکوائیں۔ السلام علیکم۔